ویلکم اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اکنامکس کو لے کر ہے. آج ہم اکنامکس میں بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی ریئل ویلیو ورسز نامنل ویلیو. ریئل ویلیو کیا ہوتی ہے؟ کسی گڈ اینڈ سروسز کی جو چینجز کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ بڑھوتری یعنی قیمت کو بڑھنا، قیمت کا جو بڑھنا ہے اس کو میجر ایڈجسٹ کرتے ہیں اکنامک ویلیو. بیسیکلی اکنامک ویلیو کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں ہم اکنامک ویلیو کو کہ ہمارے پاس ایک گڈ تھی جو 50,000 روپے کی کسی زمانے میں ملا کرتی تھی، لیکن ایک وقت پہ وہ لاکھ روپے کی ہو گئی. تو وہ مطلب اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو ریجنل ویلیو ہے وہ زیادہ ہے. حالانکہ وہ چیز پرانی ہو چکی ہے لیکن اس کو پرانی یوز نہیں. لیٹ سپوز ہم کوئی پرانی وہیکل دیکھ لیتے ہیں تو اگر وہ 50,000 کی ملتی تھی، آج وہ لاکھ روپے کی ملتی ہے تو اس کی ریئل ویلیو میں انکریز آتا ہے. اسی طرح پیسے میں، اور جب ہم پیسے کی بات کرتے ہیں یا کنٹری کے لیول پر کوئی اور بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ایڈجسٹ کی جاتی ہیں ویلیو کے اکارڈنگ. اکنامک ویلیو کا جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ بیسیکلی اکنامک ویلیو جو ہے وہ ہمیں وہ کنسائز پکچر دیتی ہے، وہ کمپریہنسو پکچر دیتی ہے آپ کی اکنامی کی، کہ آپ کس اکنامی کی حالت میں چل رہے ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ پیسے کی قدر گر جاتی ہے جس کی وجہ سے پرائس بڑھ جاتی ہے. لیکن جو ڈیفلیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپلائی بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آگے بائرز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا کرتے ہیں کہ آپ کی گڈس کو پرچیز نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ گڈ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کو نکالے تو صحیح. تو اسی طرح سے جب ہم امپورٹنس آف ریئل ویلیو کو دیکھتے ہیں یا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کنسائز پکچر اکنامی کی دکھتی ہے کہ آپ کی اکنامی کس صورتحال پہ، کس جگہ پہ چل رہی ہے اور کیا اسٹیبلٹیز آ رہی ہیں اس کے اندر. یہ تمام باتیں ہم وہاں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کس چیز سے، اب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا رزلٹ مل رہا ہے یا ہم کس طرح کا رزلٹ پرفارم کر پا رہے ہیں، تو آلموسٹ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک ایسی الاؤنمنٹ ریسرچ کریٹ کرتے ہیں، یعنی ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم لاسٹ ایئر جو تھے ہماری اکنامک ویلیو یہ تھی اور ویری نیکسٹ ایئر ہماری اکنامک ویلیو ایسی ہے. تو ہم جب جی ڈی پی وغیرہ ہوتی ہیں، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہم دیکھتے ہیں تو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اینولی چینج ہوتی رہتی ہے فار دی پیریڈ آف ٹائم. تو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہماری جب اکنامیکل ویلیوز ہمیں پتہ ہوتی ہیں تو ہم اس کے اکارڈنگ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. پھر ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے، ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی ایویلویٹ کرنے کے لیے اکنامک ویلیوز کو یوز کرتے ہیں. اکنامک ویلیوز بیسیکلی بہت زیادہ کنسائز، بہت زیادہ کلیئر ڈیفینیشن دیتی ہیں اس بارے میں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کہاں کریب کر رہا ہے یا سسٹم کس طرح سے آپ کا ڈیل کر رہا ہے. اگر ہم اس کو یہ اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ بچوں کو اکنامیکل ویلیوز کا اگر اندازہ ہوگا تو وہ اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ اکنامی کہاں پر اپنا کام کر رہی ہے یا کس طرح سے کام کر رہی ہے، کیا عمل ہو رہا ہے اکنامی کے اندر. اب اگر بات کر لیتے ہیں کہ اسسمنٹ آف انکم چینجز. اسسمنٹ آف انکم چینجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب ویلیو، اکنامیکل ویلیو چیزوں کی، گڈز اینڈ سروسز کی ہائی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا جو انکم لیول ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے جو ٹیکسز ریونیوز ہیں گورنمنٹ کے، بہت ساری ایسی پروڈکشن فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، پھر گورنمنٹ اسکیم دیتی ہے ڈفرنٹ قسم کی. تو یہ آپ کی اکنامیکل ویلیو ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کس مینر میں جا رہا ہے. اس کو جاننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آپ کی جو پچھلے سال کی نسبت اس سال جو انکم تھی وہ کس طرح سے موو اپ کر رہی تھی. بیسیکلی ریئل ویلیو کا کنسیپٹ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور ہم اسے اسی لیے ایڈجسٹیبل وے میں لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے گورن کرے گا یا ورک کرے گا. اس کے بعد جو اکنامی کو جو ویلیو پرووائڈ کرتی ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ سسٹم پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ میکینزم دی جاتی ہے. انویسٹمنٹ میکینزم کیا کہ آپ کی جب ریئل ویلیو آف اکنامک فیسلٹی بڑھتی ہے یا گروتھ بڑھتی ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں کتنے لوگ کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کس مد میں انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے. اور بینگ اکنامک انالسٹ آپ کے پاس یہ نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو ملک ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کس طرح سے کی جا رہی ہے. اس کا انالیسس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا ابراڈ سے پیسہ آ رہا ہے، کتنا آپ کے اندر ملک میں پیسہ موجود ہے، جس سے آپ کی اکنامیکل ویلیو جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے، اسٹیبل کی گئی ہے. تو بیسیکلی یہ تمام معاملات جو ہے یہاں ڈسکس کرنے کے لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس کو جب بینگ اکنامسٹ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کی اکنامیکل ویلیوز آپ کو معلوم ہوں گی تو آپ کو تمام تھیوریز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی
اور آپ آگے اپنے پرفارم بھی کر سکیں گے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ کام اکنامک ویلیو کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کام یہ کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو پالیسی میکنگ کا ایک کنسائز ویژن دے جاتی ہے۔ جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ اس چیز سے پالیسی بناتے ہیں، کوئی آپ کو سبسڈیز دینی ہے، کوئی آپ کو جو ہے کہیں پر آپ کے ساتھ کوئی آپ کو سبسڈیز روکنی ہے یا کہیں پر آپ کو زیادہ ٹیکسیشن کرنی ہے، تو وہ تمام پالیسی میکنگ کرنے کے لیے بھی آپ کو جب اکنامک ویلیوز آپ کو پتہ ہوتی ہیں، آپ کے پاس اکنامک ویلیوز کی ریئل امیج موجود ہوتی ہے، تو آپ کو آلموسٹ پالیسی میک کرنے میں، پالیسی بنانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں، جو کنٹری کے پالیسی میکر کہہ لیں، وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس سلسلے میں کہ ان کی جو ایکویشن ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس ایکویشن کے اکارڈنگ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا وقتاً فوقتاً کوئی ایسی پالیسی میں چینجز لا رہے ہوتے ہیں، کوئی رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جب انہیں اکنامک ویلیوز کا ریئل اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریئل اکنامک ویلیو۔ اسٹوڈنٹس آپ کو بیسیکلی پڑھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بینگ اکنامسٹ آپ کو ایک کنڈیشن، ایک سسٹم کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کی جو اکنامیکل ویلیوز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں، ان کی بیسک ڈیلنگز کیا ہوتی ہیں، ان کے بیسک ریلیشنز کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اکنامک ویلیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ کو کسی چیز کی قدر معلوم ہو تو آپ اس کا استعمال ویسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کی کنٹری کے اندر جب آپ کی اکنامی کی قدر یا اکنامک کی ویلیو آپ کو معلوم ہوتی ہے تو آلموسٹ آپ کی طرف انویسٹر آتے ہیں، آپ کی طرف ایبراڈن انویسٹمنٹس آتی ہیں، آپ کی طرف ڈفرینٹ قسم کی ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے آپ کا کنٹری جو ہے وہ ترقی کر پاتا ہے۔ تو بینگ اکنامسٹ آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آگے جو ہم تھیوریز پڑھیں گے، جو ہم اس کے مزید آگے جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل وے میں، تو وہاں یہ آپ کو ضرورت پڑے گی، وہاں آپ کی اس کو درکار ہوگی یہ چیزیں آپ